نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم جو ہے نماز میں جو عام طور پر پڑھی جانے والی سورت ہے اس کے متعلق کچھ باتیں جاننے، پڑھنے اور سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سورتوں میں سے ایک سورۃ الماعون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے اندر جہاں آخرت کی ایمان لانے کی تلقین کر رہے ہیں، وہیں یتیموں کا حق دلانے کی بات کر رہے ہیں، اسی طریقے سے نماز سے غفلت برتنے والوں کے متعلق بھی گفتگو ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں فرما رہے ہیں، پیغمبر آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو دین کو یعنی روز جزا کو، حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھیے، حساب کتاب یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان سیدھی راہ پہ چلتا ہے۔ اگر اس کو دماغ میں یہ بات ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، تو پھر جو ہے اس صورت کے اندر اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے مرنا ہے اور مر کے چلے جانا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس عقیدے کی طرف جو ہے انسان کی یاد دہانی کرائی اور فرمایا دیکھو یہ دنیا بیکار نہیں ہے، اللہ نے اس کو عبث پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو اللہ نے یہ بیکار پیدا کیا دنیا کو اور تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کے پاس ایک دن جانا ہے۔ اللہ یاد دلاتا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ ظالم، وہ شیاطین، وہ بدبخت، وہ کمینے، وہ چور اچکے اور ایمان والے دونوں برابر ہوں گے؟ کہ نہیں، لا یستوون، وہ برابر نہیں ہوں گے۔ موسیٰ جو ہیں وہ انعام پائیں گے تو فرعون سزا پائے گا، اچھے لوگ وہ جزا پائیں گے اور برے لوگ یہ سزا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اس کو دل و دماغ میں لے کے چلنا ہے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ فرمایا اللہ کے یہاں تمہیں حساب دینا ہی ہے، یہ دل و دماغ میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یہ دنیا جو ہے پیدا کی، کیوں پیدا کی؟ بیکار پیدا کیا؟ کہا نہیں، بیکار نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں ایمان والوں کی صفت بیان کیا۔ فرمایا حضور خود ان کو پڑھتے تھے صبح میں جب بیدار ہوتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات و دن کے آنے جانے میں، یہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ فرمایا جو عقل مند ایمان والے ہوتے ہیں اس میں سوچتے ہیں، اور وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں وہ غور کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے رب، اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ ایمان والا یہ سوچتا ہے، دماغ لگاتا ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو ایسے ہی ہے، دنیا میں آئے ہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ کہ نہیں، عقیدہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تمہارے لیے یہ جو کچھ زمین میں ہے سب پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ زمین تمہارے لیے غلہ اگاتی ہے، آسمان تمہیں بارش برسا کے دیتا ہے، سورج کی روشنی سے تم نفع اٹھاتے ہو، سورج کی روشنی سے تمہاری کھیتیاں پکتی ہے، چاند سے تمہاری کھیتی میں جو ہے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، دیکھو کیسے تگڑے طاقتور گھوڑا اللہ نے پیدا کیا، انسان اس کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے اور اسے جس طرف چاہتا ہے اسے لے کر چل پڑتا ہے۔ کبھی گھوڑا یہ نہیں کہتا میں تجھ سے طاقتور ہوں، تیرے ساتھ نہیں چلوں گا، معصوم بچہ بھی اسے لے کے چلنے لگتا ہے۔ کہا گھوڑے میں اتنی طاقت ہے، تم اس کی مثال بیان کرتے ہو، لیکن اللہ نے تمہارے مسخر کر دیا، گدھے کو مسخر کر دیا، اونٹ ہاتھی کو مسخر کر دیا، یہ تمہارے لیے ساز و سامان کو اونٹ پہاڑوں پر لے کر چڑھ جاتا ہے، تمہارے کام آتا ہے، ہوا تمہارے جو ہے یہ کام ہے، سب چیز کو تمہارے کام پہ لگایا، تو یہ سب بیکار ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے اس کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں اتنی 70 سال کی زندگی دی تھی، کیسا گزار کے آئے ہو؟ بتاؤ ان عمرہ فیما افنا، یہ عمر ملی تھی کہاں ختم کر کے آئے؟ اللہ پوچھے گا اچھا یہ مال کمایا تو کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ بتاؤ، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ علم حاصل کیا، بتاؤ اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ حساب لینے والا ہے، یہ سب بیکار نہیں ہے۔ تو کہا کیا آپ جانتے ہیں اس آدمی کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کہ وہ کون؟ اصل میں ایک شخص تھا جو یتیم آوے دروازے پر اسے دھکا دے کے بھگا دیتا تھا۔ ایک دن ایک دروازے پہ یتیم آیا خستہ حالت میں، پرانے کپڑے میں، اس نے بھگا دیا۔ اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا، فرمایا وہ آدمی ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم کی آپ نے گزشتہ کل بھی فضائل سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد اس کے فضائل بیان کیے ہیں، بے شمار، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیم کا مال ناحق ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ بھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب یہ ہم سمجھتے ہیں کوئی یتیم جانا تو اس کے ہاتھ سے چھین کے لے لیا وہی یتیم کا مال کھانا ہے، کہ نہیں، بھائی انتقال کر گیا، گھر کے اندر بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، وہ اپنے گھر میں پل رہے ہیں، تم نے اس کا حق اس کو دیا نہیں ہے اور تم کھاتے چلے جا رہے ہو، یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہے۔ فرمایا انتقال کو انسان کر جائے تو فوری طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹھ جاوے اور اپنے مال کا کیلکولیٹر کرے اور بتا دے کہ بھائی اتنا بھابھی کا، اتنا بھتیجے کا، اتنی بھتیجی کا اور اتنا میرا کا، وہ اس کا حساب لگا لو۔ لوگ پہلے شروع میں ابھی تو بھائی کفن میلہ نہیں ہوا، یہ لوگ مال کے لیے لڑنے لگے، حساب مانگتے ہیں اور یہ کر کے وہ ساتھ میں رہتے ہیں، ایک دن، 2 دن، 4 دن، سال، 2 سال، پھر جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جھگڑے کا ایک سلسلہ چالو ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کہا جیسے ہی کسی کا انتقال ہو فوری طور پر اس کے لیے فکر کیا جائے، کفن دفن کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے، کہا وہ میراث کی تقسیم کا۔ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آ تو موڑا کاکا نو گھیر ماڑی مانو حصو، لیکن ہم حج میں جا رہے ہیں اور کوئی رو رہا ہے غریب مارو حصو۔ یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ اپنی عبادت اللہ منہ پہ مار دے گا۔
اس میں پولم پول ہے. بہنوں کو دینے کی باری وہ بات ہی مت کرو. یہ بھی یتیموں کا مال کھانا ہے. چونکہ صحابہ شہید ہو جاتے تھے، ہر ایک کے یہاں یتیم پرورش میں تھے. جب یہ آیت اتری صحابہ گھبرا گئے. صحابہ ان کے مال کو الگ رکھتے اور ان کے لیے الگ چولہا جلا کے کھانا پکاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح چاہتا ہے. یعنی کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم الگ پکاؤ گے تو اس میں تو زیادہ خرچہ ہے. گھر میں 10 آدمی کا کھانا پک رہا ہے، اس میں یتیم کا ملا کے پکاؤ گے تو کم خرچہ ہے، الگ سے پکاؤ گے تو زیادہ خرچہ ہے. صحابہ کو یہ تعلیم دی جا رہی کہ ساتھ میں ملاؤ. اللہ جانتا ہے نیتوں کو، کون بری نیت رکھتا ہے کون اچھی نیت رکھتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو کہتے تم پر مشقت ڈال دیتا، تمہیں پریشانی میں ڈال دیتا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ جانتا ہے اچھی بری نیت والوں کو، لہذا تم ملا کے کھلاؤ. لیکن اس کا مال کہا پھر جب وہ عقل مند ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کو کوئی سودا لینے کے لیے بھیجو، اس کو آزماؤ کو دماغ اس کے اندر آ گیا یا نہیں، وہ سنبھال سکتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد اس کا مال اس کے سپرد کر دو. میں مارا بھتریجا نہ کھوڑاوے لو، اسکول میں پڑھاوے لو. کیوی تھی آپ کا مولوی صاحب؟ یہ سب آپ کی طرف سے احسان ہے. آپ نے کھلایا، آپ نے اسکول کرایا، آپ نے پڑھا، یہ احسان ہے، اللہ اس کا اجر دے گا. اس کی وجہ سے آپ میراث کا حصہ نہیں لے سکتے، دینا ہوگا. میراث میں عقل نہیں چلے گی کہ میرا بھائی جگاڑی ہے، میرا بھائی شرابی ہے، اگر میں اس کو حصہ دے دوں گا تو وہ بیچ لے گا. کہ وہ تو ذمہ دار نہیں ہے، وہ شریعت ذمہ دار ہے، تجھے دینا ہوگا. اس کو دے. سب اپنے دماغ لگاتا ہے، شریعت میں دماغ نہیں چلے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چلے گا. میرے بھائیو ادھر اشارہ اور فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکینوں کے کھلانے پر لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا. وہ خود کھا جاتا ہے تو لوگوں کو کیا ترغیب دے گا. یہ بتلایا. پھر اب آگے فرمانا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. نماز میں غفلت، نماز میں غفلت کے ایک مطلب علماء نے بیان کیا کہ انسان پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کسی نے بولا تو پڑھ لیا نہیں تو چھوڑ دیا، ایک پڑھا ایک نہیں پڑھا. کہتے ہیں ہلاکت ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی بد دعا ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. تو ایک کسی کہنے سے پڑھا نہیں پڑھا آیا گیا، ایک فرمایا کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ جماعت کی پابندی نہیں کرتا، یہ بھی غفلت ہے. جماعت کی پابندی نہیں کرتا، یہ بھی غفلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا جی چاہتا ہے مصلی پر کسی کو چڑھاؤں، اور جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں میں ان کے گھروں میں جا کے آگ لگاؤں. یہ بھی غفلت کا ایک راستہ ہے. غفلت کا ایک جو ہے مطلب علماء نے یہ لکھا کہ بھائی انسان نماز پڑھتا ہے لیکن شرائط اور واجبات کے وہ خیال نہیں کرتا، لے دھنا دھن دے دھنا دھن. ہاں اتحیات پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بولے درود شریف تو سنت ہے، چھوڑو اس کو، تراویح میں یہ نہیں چلے گا، پھڑاک سلام پھیر دیتے. اکثر جگہوں کا حال یہ ہے کہ تراویح کے اندر درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھتا، امام صرف اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے. اتنی بھی تو کیا جلدی ہے، کہاں جانا ہے، 5 منٹ بڑھ جائیں گے اور کیا ہوگا. یہ بھی غفلت. نماز میں سنت کی رعایت نہیں ہے، نماز کے اندر واجبات اور شرائط کی رعایت نہیں ہے، صحیح طور پہ رکوع نہیں ہے، صحیح طور پہ سجدہ نہیں ہے، گیا اور آیا 2 منٹ میں باہر. یہ بھی غفلت ہے.
اسی طریقے سے کھلے سر نماز پڑھنا یہ بھی غفلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سر کے اوپر کپڑا رکھا ہے، فیٹی باندھا ہے، یا پھر یہ کہ کپڑے کو باندھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز جائز ہے، نماز ہوگی، لیکن نماز کا نور خالی سر پڑھنے والے کو نہیں آئے گا۔ کبھی خالی سر نبی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ جائز ہے، آج نئے نئے دور ہیں، لوگ مسجد میں بغیر ٹوپی کے چلے باہر گھومتے، یہاں بھی آ گئے۔ اس وقت ٹوپی کا پہننا، اس طرح کی ٹوپی جو شعار اسلام ہے، اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، پہچان ہے۔ جیسے ان کا جھنڈا، یہ بھگوا ان کی پہچان ہے، ایسے یہ ٹوپی ایمان کی پہچان ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ نماز تو ہوگی لیکن نور سنت نہیں آئے گی، نماز کے اندر سنت کا نور نہیں آئے گا، یہ سب غفلت ہے۔ وہ فرمانے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بھائی لوگ بولیں گے چلنا پڑھ لیتے جمعہ، نہیں تو ایسا بولیں گے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ الذین هم یراؤون، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ کون؟ منافق جو تھے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد ایک اندرونی جو ہے وہ دشمن تیار ہو گئے۔ نماز بھی پڑھتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے، سب کرتے تھے آ کر، لیکن وہ صرف دکھاوا تھا تاکہ مال غنیمت میں حصہ ملے۔ کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے ایسے بوجھل سستڑ بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس میں کوئی بہت زیادہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بس ایسے ہی نماز میں بوجھ اتار کے بھاگ جاتا۔ اللہ ایسی عبادت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب مسجد ہی میں آئے ہیں تو مسجد کے آداب کے ساتھ آئے ہیں، مسجد کے سارے شرائط کے ساتھ اندر داخل ہو، دائیں پیر سے اندر آوے، بائیں پیر سے باہر جاوے، نماز سے قبل کی، نماز کے بعد کی سنتیں ہو سکے تو انسان گھر پڑھ کے آوے، نہیں تو مسجد کے اندر پڑھے، کیونکہ گھر کے اندر اب سب کے یہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ ہم گھر جائیں گے تو وہاں جو ہے وہ تو ٹی وی چالو ہے، یا بیوی ہے، یا بچے ہیں، یا کوئی کام ہے، انسان پابندی نہیں کر سکتا ہے، تو کہا پڑھ کے جا۔ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں فرض تو اس کے بعد سنت کے لیے جگہ آپ تبدیل کریں۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے سنت کے لیے جگہ تبدیل کریں کہ پوری مسجد امام صاحب مصلی پہ اور اب جو مقتدی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاوے اور کھڑے ہو کر سب نماز پڑھنے لگے، بعد کا کوئی آئے گا تو سوچے گا ابھی امام صاحب کی تیسری رکعت چل رہی ہے، ظہر کیے تو بولے ابھی تو نماز ہی ہو رہی ہے، یہ تو سمم بکم نماز ہے۔ وہ بیچارہ نیت باندھ لے گا، پتہ چلا باجوہ نے رکوع کیا رہے، اس نے نہیں کیا، ارے امام صاحب تو کچھ کرتا نہیں۔ کہا تیرے اس نماز کے عمل سے آنے والا ایک ایمان والا دھوکہ کھا جائے گا، شریعت کو یہ بھی پسند نہیں۔ جو تیری نماز سے دھوکہ کھائے شریعت یہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے، تو کاروبار میں کسی کو دھوکہ دے شریعت یہ کیسے برداشت کرے گی؟ اس لیے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہاں حضور نے دیکھا ایک شخص ہے کہ وہ اس طرح گیہوں کے ڈھیر لگا ہوا ہے اور اوپر پورا سوکھا ہے، اندر دیکھا تو گیہوں گیلا ہے، فرمایا یہ دھوکہ ہے، من غش فلیس منا، دھوکے دار ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ چیز مجھے 800 میں پڑی ہے، میں 900 میں بیچ رہا ہوں، کاروباری لوگوں کے لیے جملہ بول رہا ہوں، بھائی 800 کی پڑی میں 900 میں بیچ رہا ہوں، 100 روپے میرا منافع ہے، باقی آپ دوسری جگہ سے لے سکتے، میں نے تو 1100 میں پڑی، یہ جھوٹا بول کے مت بیچو۔ આપણે ઓળખીતા પોલીસ બે દંડા વધારે ઠોકે એવી રીતે એમ કે આ તો તમારા માટે મોલી સાહેબ 900 માં જ છે, હાલાંકि वो 800 में बेचता है।
पनोरखीता पुलिस बे डंडा वडर मारेगी, आपको नहीं मारेंगे तो लोग बोलेंगे इनको अपना समझ के छोड़ दिया। ये सब आज के कारोबारी माहौल के अंदर हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं। अल्लाह ऐसे कारोबार से भी हमारी हिफाजत फरमाए, सही बोलने वाला बनावे, सुन्नत शरीयत का पाबंद बनाए। फरमा युराउन अन्नास, वो दिखावा करते हैं, और वयमनऊन अल माऊन, वो ऐसे लोग हैं उनसे मामूली छोटी चीज भी मांगे तो वो देते नहीं है, इनकार कर देते हैं। देने की बात ही मत करो, सिर्फ लेने की। लाम ज़र ले पड़ा है, दाल ज़र दे हमारे पास है ही नहीं। वो यमनऊन अल माऊन, वो मामूली चीज़ का भी इनकार करते हैं। तो ये है सूरे माऊन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आप ने देखा उन लोगों को जो दीन को यानी रोज़ जज़ा को झुटलाते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो है जो यतीमों को धक्का देता है। वला यउज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने पर किसी को तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून, हलाकत है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो नमाज से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीन हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, और उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो दिखलावा करते हैं और मामूली चीज भी देने से इनकार कर देते हैं। तो ये है सूरे माऊन। अल्लाह तबारक व ताला हमको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।